السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ میری آواز آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے؟ اوکے، الحمد للہ. الحمد للہ. شروع کرتے ہیں آج کا سیشن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین یا رب. ایک شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. وہ ایمان لے کر آیا. ایمان لے کر آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی رکھی. اس کے دوست کو پتا چلتا ہے، جو کافر ہوتا ہے. مکی دور کا یہ واقعہ ہے، قریش میں سے. اس کے دوست کو پتا چلتا ہے تو وہ جاتا ہے. اس کا دوست فوراً آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ دیکھ، میں نے سنا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا، اگر تو دوبارہ یعنی جو ہے اس کو چھوڑ کر واپس اپنے باپ دادا کے دین میں نہ آیا تو میری اور تیری دوستی ختم. مطلب بچپن سے دوست ہیں، بچپن سے. اور وہ دوست آ کے اپنے دوست کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا تو میری تیری دوستی ختم. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ تو نے اسلام چھوڑ دیا، جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اس نے کہا کہ تھوکنا. نعوذ باللہ. اور وہ جو شخص تھا اپنی دوست کی وجہ سے کیا کرتا ہے کہ دین اسلام چھوڑ دیتا ہے، اور نعوذ باللہ وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تھوک اسی کے اوپر پلٹ آتی. لیکن وہ دوست، آپ دیکھیں، غلط دوستی کی وجہ سے ایک انسان ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوگا. وہ ایمان لایا تھا لیکن دوست کے خاطر اس نے چھوڑ دیا. آج آپ دیکھیں سبحان اللہ، ہماری جو اولادیں ہیں یا جو بھی ہے، شوہر ہے یا ہم خود بھی، اپنا دوستیوں کا جائزہ لیں. ہم فکر کرتے اپنے بچوں کے کھانے کی، پینے کی، ہم ان کے دوستوں کی بھی فکر کریں کہ کس سے دوستی کر. اور وہ لوگ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد صرف باہمی بغاوت و سرکشی کے باعث فرقہ بندی کا شکار ہو گئے. آج جو لوگ فرقہ بندی کر رہے وہ آپس میں دوست ہیں، ہے نا؟ اور ایک دوست دوسرے دوست کو پکڑ کے رکھتا ہے کہ یہ فرقہ چھوڑ کے مت جانا. اور لوگ کیوں، حق ان کو پتا ہوتا ہے، سامنے حق ہے، وہ آنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کیا ڈرتے ہیں، اگر ہم وہاں چلے گئے تو میرا فرقے میں جتنے میرے دوست ہیں سب مجھے چھوڑ دیں گے. اس ڈر کے مارے وہ حق کی طرف نہیں آتے، قرآن اور سنت سیکھنے کی طرف نہیں آتے. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مقرر وقت تک پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان فرقے بازوں کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ جو لوگ ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے متعلق ٹھیک ہے شک میں، یعنی کہ بیسیکلی شک کی بات ہے یہاں پر. لفی شکم منہ مریب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے شک میں ہوتے ہیں جو بے چین کرنے والا شک ہوتا ہے. اوکے، جو انسان کو اندر سے ایک دم بے چین کر دے، ایسے شک میں وہ لوگ. سبحان اللہ. لہٰذا آپ اسی دین کی طرف سب کو بلائیں، یہ اسی دین کی طرف یعنی اسلام کی طرف، اور ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. اور کہہ دیجئے اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤں گا. سبحان اللہ. جھگڑا کر کے کیا فائدہ؟ جس نے نہیں ماننا ہے تو ان کے ساتھ جھگڑا کر کے کیا فائدہ؟ بتا دیا کہ دیکھو بھائی یہ حق ہے، ان کی خیر خواہی کی، پھر بھی نہیں مان رہے تو جھگڑا کرنے کے بجائے ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، ان کو تبلیغ نصیحت کرتے رہو اور فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو. میں جو یہ جو لاسٹ سیٹرڈے تھا تو وہاں الحمدللہ میں ایک مجلس میں گئی تھی. تو وہاں پر ایک خاتون ملی، مجھے اتنی خوشی ہوئی اس خاتون سے مل کر، اتنا اچھا لگا مجھے کہ وہ خاتون اتنی خوشی سے، اتنے پیار سے سب سے مل رہے تھے.
سب کو گلے لگا رہے تھے، اتنا مسکرا کے ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کو ان کا خیال رکھنا، ان کو پانی دینا، ان کو کھانا دینا، یعنی کہ آپ دیکھیں ہزاروں سے تقریباً 1,000 عورتیں ہوں گی یا جتنی بھی ہوں گی، مطلب اچھی خاصی تعداد تھی عورتوں کی، اور بہت سارے بچے بھی تھے. تو وہ اتنی خوشی سے بچوں میں جا کر اسپیشلی بچوں کو کھجور بانٹ رہی ہیں، اتنے پیار سے ہر بچے کے ساتھ کھیل رہی ہیں، ہر بچے کے ساتھ مسکرا رہی ہیں. تو جب میں ان سے ملی تو اور ان کے بارے میں پتا کیا تو مجھے بتایا کہ وہ 25 سال پہلے مسلمان ہوئی تھی، ریورٹ خاتون. تو میرے بازو میں کوئی کھڑے تھے، کسی اسکول کے پرنسپل تھے وہ. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سی جماعت میں ہوتے ہو، یعنی کہ کون سے ادارے میں وغیرہ. تو اس خاتون کا جواب مجھے اتنا اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ میں تو ہر جگہ ہوتی ہوں، جہاں بھی قرآن اور سنت کی مجلس لگتی ہے اور جہاں بھی اللہ کے راستے میں خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، جو حق بات ہو، جو حق پہنچانے والے ہو قرآن اور سنت، میں وہاں پہنچ جاتی ہوں اللہ کے خاطر. میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کسی ایک ہی جگہ جاتی ہوں، ایک ہی جگہ کام کرتی ہوں اللہ کے راستے میں، ایسا نہیں، میں سب جگہ جاتی ہوں. مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے کہا سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے نا جذبہ، یہ ہوتا ہے نا ایمان، ایسے ہوتے ہیں نا مسلمان. ہم نہیں کریں گے نا میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا توفیق دے کر جو نئے مسلمان ہوں گے، اور وہ ویسا کام کریں گے جو ہم نہیں کر رہے. تو ہم کو فکر کرنا چاہیے قیامت کے روز اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم کیوں آپس میں جھگڑے کرتے تھے، تم کیوں اللہ کی خدمت کرنے کے لیے تم فرقے کیوں دیکھتے تھے کہ میرے ہی فرقے میں اللہ کا کام کروں گی، دوسروں کے نہیں. اللہ کے پاس کیا بنے گا؟ دیکھیے جو صحیح بات قرآن اور سنت پہنچا رہے ہیں، ہمارا ہمارا کام ہے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے خاطر خدمت کرنا، فرقوں کے خاطر نہیں، اللہ کے خاطر، اسلام کے خاطر، دین اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے. اور تھوڑا بہت جو ہمارے اختلاف ہوتے ہیں درگزر کر کے اللہ کے حوالے کر کے اپنے دلوں کو صاف رکھو. کیا پرابلم ہے اس میں؟ کوئی پرابلم ہے؟ پرابلم کوئی نہیں ہے، الا یہ کہ جو پرابلم بنانا چاہے تو بہت سارے پرابلم ہے پھر. اور جو لوگ اللہ کے بارے میں اس کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد جھگڑا کرتے ہیں، اوکے، یعنی کہ تسلیم کر لیتے ہیں ہاں اسلام ایک دین ہے، اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، قرآن اور سنت ایک ہے نا. اسلام کو اس کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد جھگڑا کرتے ہیں، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. سبحان اللہ، اللہ رحم فرما. اللہ نے ہمیں مسلمان ہونے کے بعد آپس میں جھگڑا کرنا، فرقے فرقے کرنا منع کیا. آپ دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 سے پڑھنا شروع کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا قیامت کے روز ایسے لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے جو فرقوں میں بٹے، کیونکہ حق آ چکا ہے، قرآن اور سنت ہمارے پاس ہے نا. اور جو ایک ہو کر اللہ اور رسول کی مانے اور لوگوں کو حق کی تلقین کرے، یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، اور آپس میں ایک دوسرے بھائی بھائی بن کے ایمان کی بدولت محبت کریں گے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں گے، تو ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے قیامت کے روز، چمکیں گے ان کے چہرے. اب ہمارے اوپر ہے نا ہم کس میں سے بننا چاہتے ہیں، کون سے گروہ میں سے بننا چاہتے ہیں. دنیا میں گروہ بنانے کی فکر مت کرو، یہ فکر کرو کہ آخرت میں کس گروہ میں سے اٹھائے جائیں گے. دنیا میں فکر ایک ہی بات کی کرو کہ میرے رب کو میں نے راضی کرنا ہے، میں نے قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے، میں نے قرآن اور سنت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور جو بھی قرآن اور سنت کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. یہ فکر کرو. اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کی، اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو. اللہ نے میزان بھی نازل کیا ہے. آپ دیکھیے اللہ یہ جو ترازو، یہ جو میزان ہے نا، مطلب اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے نا وہ حق ہے. یہ جو کتاب ہے قرآن حق ہے، اور جو قرآن کو فالو کرے گا، جو دین اسلام کو فالو کرے گا نا، اس میں اعتدال ہے. سب کے حق رکھے اللہ نے، بے اعتدالی نہیں.
इंसाफ के साथ अमल करना सिखाया। आज लोग दुनिया में बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए कितना जद्दोजहद करते हैं। जो दीन इस्लाम पे चलेगा ना वो बैलेंस्ड लाइफ जिएगा। जो लोग इस कयामत पर ईमान नहीं रखते वो उसके लिए जल्दी मचाते हैं, और जो लोग ईमान लाए वो उससे डरने वाले हैं और वो जानते हैं कि वो बरहक है। आगाह रहो, बिलाशुबा जो लोग कयामत के दिन के बारे में झगड़ते हैं वो दूर की गुमराही में है। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वो जिसे चाहता है रिस्क देता है और वो खूब ताकतवर निहायत गालिब है। जो शख्स आखिरत की खेती चाहता है हम उसके लिए उसकी खेती में इजाफा करते हैं, और जो शख्स दुनिया की खेती चाहता है हम उसे उसमें से कुछ दे देते हैं और उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अब आप फैसला कर लो आपको कौन सी खेती चाहिए, आखिरत की खेती चाहिए या दुनिया की खेती चाहिए? फैसला कर लो, फैसला आपके हाथ में। क्या उनके लिए अल्लाह के सिवा शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए वो दीन मुकर्रर किया है जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया? और अगर वादे के दिन फैसला करने की बात ना होती तो उनके दरमियान यकीनन फौरन ही फैसला कर दिया जाता, और बिलाशुबा जालिम लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। आप जालिमों को देखेंगे वो उन अमलों की सजा से डर रहे होंगे जो उन्होंने कमाए, जबकि वो सजा उन पर आकर ही रहेगी। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए वो जन्नत के बागात में होंगे। उनके लिए उनके रब के पास वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। यही बहुत बड़ा फजल है। यही फजल है जिसकी अल्लाह अपने उन बंदों को बशारत देता है जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मैं तुमसे इस तबलीग रिसालत पर किसी सिले का सवाल नहीं करता मगर कराबतदारी की मोहब्बत जरूर चाहता हूँ। यानी कि आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिश्तेदार थे उन पर जुल्म कर रहे थे, मक्का वाले कुरैशी, उनके ही खानदान के लोग थे। इंसान इंसानियत के नाते तो कम से कम रिश्तेदारी के नाते अपने रिश्तेदार को ना सताए, उस खून के रिश्ते के वजह से अपने रिश्तेदार को ना सताए। लेकिन उन्होंने कुछ भी लिहाज नहीं किया, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का लिहाज किया, ना रिश्तेदारी का लिहाज किया। और जो शख्स कोई नेकी कमाता है तो हम उसके लिए उसमें भलाई बढ़ा देते हैं। बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला निहायत कदरदान। अल्लाह ताला करता है तो कदरदानी, कोई करे या ना करे। कुफारे मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदरदानी नहीं की, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ता है? कोई वैल्यू घटती किसी की? कोई नहीं घटती। जो अल्लाह वाले हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तो अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब बंदे अल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जिन्होंने नफरत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इससे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। नुकसान उन्हीं का हुआ जिन्होंने नफरत किया। क्या वो कहते हैं कि उसने अल्लाह पर झूठ गढ़ लिया है? नौजुबिल्लाह। सो अगर अल्लाह ताला चाहे तो आपके दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह ताला बातिल को मिटाता है और हक को अपने कलिमात के जरिए से साबित करता है। बिलाशुबा वो सीनों को के राज खूब जानने वाला। सुभान अल्लाह। देखिए अगर अल्लाह ताला चाहता, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान देकर वापस भी ले सकता था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह का एहसान है ना। अल्लाह चाहता, अल्लाह ने कहा यहाँ पे कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो आपके दिल पर मोहर लगा दे। लेकिन आप देखिए अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने बातिल को मिटाया और दीन इस्लाम जो हक है उसको अल्लाह ने साबित रखा। और वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनकी बुराइयों से दरगुजर फरमाता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो उसे जानता है। तो अल्लाह ने क्यों, मतलब इतना कुफारे मक्का दुश्मनी कर रहे हैं और इतनी गलत बातें कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह ताला ने उनको सजा देने के लिए क्यों नहीं जो है कुरान वापस लिया? क्या वजह है? क्योंकि जो लोग दुश्मनी कर रहे थे उनकी वजह से अल्लाह ताला उनको क्यों सजा दे जो उसमें से ईमान लेकर आए, है ना? हम आप देखिए हम भी जब हम लोगों तक पहुंचाते हैं, 100 में से अगर एक आध लोग भी ईमान लेकर आके सीधे रास्ते पे आ जाएंगे, अल्लाह हमें जरिया बना देगा कि उनके इस्लाम कबूल करने में या उनके बिदात शिर्क और कुफ्र जैसी जो गुनाह वाली चीजें वो छोड़ने में। तो हमें हमें और क्या चाहिए? अगर 1000 में से भी एक सुधर जाए, अगर लाख में से भी एक सुधर जाए, उस एक के लिए हमने मेहनत करना।
ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ نہیں مان رہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک بھی بچ گیا تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہیں پر اگر آگ لگتی ہے یا طوفان آتا ہے یا کچھ ایسا ناگہانی آفت آتی ہے تو سب مل کر کتنی کوشش کرتے ہیں نا کہ جان بچانے کی۔ اگر اس میں سے ایک کی بھی جان بچ جائے تو اچھا ہے نا، ایک کی بھی بجائے اگر کوئی سوچے کہ نہیں اب وہ ایک کی جان بچانے کے لیے کون اتنے پیسے خرچ کرے گا، کون اتنا سارا وہ سیڑھی بمبا بلاؤ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں ہیلی کاپٹر بلاؤ اور یہ سب کتنا خرچہ لگتا ہے اس میں، ایک جان بچانے کے لیے کون اتنا خرچہ کرے گا، کوئی ایسا سوچتا ہے؟ نہیں نا۔ آپ دیکھیے کچھ سال پہلے، پچھلے سال یا اس سے پہلے کے سال میں کچھ لوگ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے 6 لوگ نیچے اترے تھے، 6 یا 5 لوگ، بڑے بڑے امیر گھرانے کے لوگ تھے، اس میں 2 مسلمان بھی تھے۔ تو جب وہ لوگ واپس اوپر نہیں آیا ان کا جو وہ جو ویسل جس میں وہ لوگ گئے تھے، پوری دنیا کی ملٹری اور پوری دنیا کے اسپیشلسٹ اور کتنا ملینز خرچ کیا، کتنی ساری کنٹریز نے مل کر اس 5 لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے ملینز میں خرچ کر دیا، ملینز میں کتنا خرچہ کیا، ان کو ڈھونڈنے کے لیے سمندر کی تہ تک کتنے کلومیٹرز تک وہ سمندر کی تہ تک ان کو ڈھونڈتے رہے، دن رات ایک کیے کتنے دنوں تک، سبحان اللہ، پھر بعد میں پتہ چلا ایک بھی نہیں بچا۔ لیکن آپ دیکھیے کوششیں کی نا، ایک جان بچانے کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا، پیسوں کی پرواہ نہیں کرتا، حالات کی پرواہ نہیں کرتا، ایک جان بچانے کے لیے۔ تو ہم جب دین کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، ہم جب قرآن اور سنت کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، ہم ان کو ہمیشہ کی زندگی میں نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کتنے لوگ مانے، کتنے لوگ سن رہے ہیں، کتنے لوگ آ رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، ایک بھی اگر ایک کی بھی زندگی بدل جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات۔ اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے بہت سخت عذاب۔ تو اللہ نے، آپ دیکھیں، اسی لیے ہمیں قرآن عطا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ جو لوگ قرآن کو نہیں مان رہے تھے ان سے ناراض ہو کر اگر اللہ تعالیٰ قرآن روک لیتا تو آپ دیکھیں سوچئے کیا ہوتا، ہم سب کا نقصان ہو جاتا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان لانے، جو لوگ دعائیں کرتے، جو لوگ ایمان لا کے نیک عمل کرتے، اللہ نے ان کے لیے اپنی رحمت روکی نہیں، اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا اور ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچایا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں ضرور سرکشی کرتے، لیکن وہ اس اندازے سے رزق نازل کرتا ہے جتنا چاہتا ہے، بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ ایک ہی بار میں سارا کچھ پھل فروٹ سب اتار دیا کہ اب چلو پورا یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اب اس کو تم مینج کرو، اس کو سنبھالو اور آہستہ آہستہ تم خرچ کرو، اب تمہارے اوپر ہے۔ ایسا نہیں کیا اللہ نے، اللہ ہر سال اگاتا ہے، ہر سیزن میں اگاتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش نازل کرتا ہے اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز تعریف کیا ہوا ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور جو بھی چلنے پھرنے والے اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب بھی چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ مطلب اللہ نے پھیلایا ہے اور جب چاہے گا واپس جمع کر لے گا۔ اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہیں اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سی باتوں سے تو وہ درگزر ہی فرماتا ہے۔ اگر اللہ ہر کرتوت پر پکڑنے پر آ جاتا نا تو ہم ہمیشہ ہی تکلیف میں رہتے۔ وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کتنی باتوں سے تو درگزر کر دیتا ہے، کچھ ہی باتیں ہوتی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھگتو، کیا نا اب بھگتو، اور تم اسے زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک لے، پھر وہ جہاز سمندر کے تہہ پر کھڑے رہ جائیں، بلا شبہ اس میں ہر صابر شاکر کے لیے عظیم نشانیاں، یا وہ چاہے تو انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ کر دے، اور چاہے تو بہت سو سے درگزر کرے۔
آپ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، انسان کو بس چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے، ہے نا، اور اپنے آپ کو سیدھا رکھے، اور تاکہ وہ لوگ جان لے جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ چنانچہ تمہیں جو کچھ تمہیں جو بھی شے دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا حقیر سا سامان ہے۔ جو بھی اللہ نے ہمیں دنیا میں دیا ہے وہ کیا ہے؟ حقیر سا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے اور بہت پائیدار ہے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کس کو ملے گی جنت؟ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور غصہ آنے پر غصہ غصے کو پی کر درگزر کر دیتے ہیں، یعنی دل میں کچھ نہیں کرتے ہیں، فرگیو کر کے فورگیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فورگیٹ کرنا بھلے آسان نہیں، اوکے، فورگیٹ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جب وہ معاف کرتے ہیں تو دل میں غصہ نہیں پالتے، پھر یہ نہیں کہ دل میں غصہ پال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دیا معاف کر دیا، نہیں، ٹھیک ہے جب یاد آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن معاف کر دیا تو معاف کر دیا، کر دیا معاف۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ جب یاد آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے پھر معاف کرتے ہیں، پھر جب یاد آتا ہے پھر تکلیف ہوتی ہے پھر معاف کرتے ہیں، ہمیشہ اپنا دل صاف رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا اور نماز قائم کی اور ان کا ہر کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مشورہ لینا کتنا ضروری، یہ سورہ الشعراء ہے، مشورہ لینا بہت ضروری، نماز قائم کرنا اور اپنا ہر کام مشورے سے کرنا، اپنے شوہر سے پوچھ کے کرو، اپنے گھر والوں کو بتا کے کرو، پوچھو بتاؤ مشورہ لو، اس سے کیا ہوتا ہے نا، اس سے رشتے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور آپس میں جھگڑے نہیں ہوتے، غلط فہمیاں نہیں ہوتی، مشورے سے کرو کام۔ اور ہم نے انہیں جو بھی دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب ان پر بغاوت و عداوت ہو تو وہ پس بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسا ہی برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا، بدلہ اگر کوئی لیتا ہے تو اتنا ہی لے جتنا اس پہ ظلم کیا گیا، اس سے زیادہ نہیں، ورنہ وہ ظالم ہوگا، لیکن معاف کرنا افضل ہے۔ اور البتہ جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت کی راہ نہیں، یعنی اس پہ گناہ نہیں ہوگا، ملامت کی راہ تو بس ان لوگوں پر ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف اور درگزر سے ہی کام لیا ہمیشہ، کیونکہ وہ افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ افضل کام لیا۔ ہاں کچھ لوگ تھے کہ جن کو قتل کرنا ضروری تھا، تو فتح مکہ کے موقع پر بھی وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتایا تھا ان کو قتل کرنا، چاہے وہ پھر کعبے کے غلاف سے کیوں نہ لٹکے ہوئے، تو ان کو ختم کیے، اوکے، کچھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ مجرم ایسے آپ ان کو چھوڑ دیں گے وہ اور جرم کریں گے تو ان کو سزا دینا ضروری ہوتا، کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ معاف کرو وہ سدھر جاتے ہیں، تو ان کو معاف کرنا افضل ہے۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے بعد اس کے لیے کوئی کارساز نہیں، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے، وہ نظریں چرا کر دیکھتے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے بے شک خسارہ پانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ آگاہ رہو بلا شبہ ظالم لوگ ہی دائمی عذاب میں ہوں گے۔ ظلم نہیں کرنا، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، نہ ظالم کو پسند کرتا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسے دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ تم اپنے رب کا فرمان قبول کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن آ جائے جو کسی طرح بھی ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اور نہ تم سے گناہوں کا اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا، یعنی قیامت کا دن۔ اس سے پہلے سدھر جاؤ، توبہ کر لو دنیا میں ہی، پھر اگر وہ اعراض کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے، اور بلا شبہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں
تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو بلا شبہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے. اوکے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دم ناشکری کرنے لگتا ہے اگر تکلیف آئے تو. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو صرف بیٹیاں، کسی کو صرف بیٹے، کسی کو بیٹی بیٹا دونوں. اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، دیتا ہی نہیں. یہ سب اس کے فیصلے. بے شک وہ خوب جاننے والا اور بہت قدرت والا ہے، اسے پتہ ہے کس کو کیا دینا، وہ اس کا فیصلہ. اور یہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الہام، یعنی دل میں القا کر کے. اللہ ڈائریکٹ کسی سے بات نہیں کرتا، یعنی نبیوں کے علاوہ. اگر اللہ جب ڈائریکٹ بات بھی کرتا ہے تو حجاب میں کرتا ہے. ٹھیک ہے، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نبی نے بھی نہیں. یا پردے کے پیچھے سے. آپ دیکھیں اللہ کیسے بات کرتا ہے، الہام کرتا ہے یعنی دل میں ڈالتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا فرشتہ بھیج کر، یا وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے. اوکے، یا وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہ وہی کرتا ہے. بلا شبہ وہ بلند مرتبہ خوب حکمت والا ہے. یہاں پہ اس آیت میں وحی کی الگ الگ قسمیں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کیسے وحی نازل کرتا ہے، کیونکہ جو کفار مکہ اعتراض کرتے تھے ہم پر کیوں نہیں آیا اور وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح یعنی قرآن کی وحی کی ہے. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا ہے. ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، اور بلا شبہ آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. آپ سسم کو تسلی دی کہ آپ جس طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے، اس اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. آگاہ رہو، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ اللہ ہی فیصلہ کرنے والا. سورہ زخرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. قسم ہے اس واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اسے عربی زبان کی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو. آپ دیکھیں عربی کو سمجھنا الحمدللہ بنسبت باقی لینگویجز کے آسان، اور بلا شبہ وہ ہمارے پاس اصل کتاب لوح محفوظ میں بہت بلند مرتبہ نہایت حکمت والا ہے. کیا پھر ہم تم سے اس بنا پر منہ موڑ کر ذکر و نصیحت روک لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں مان رہے یعنی کہ مسرفین ہیں، ان مسرفین کی وجہ سے کیا اللہ ذکر کو نازل کرنے سے روک لے، قرآن نازل نہ کرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ جو ماننے والے ہیں نا ان کے لیے اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا. جو لوگ نہیں مان رہے تھے ان سے ناراض ہو کر اللہ نے روکا نہیں. اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی نبی آتا وہ اس سے مذاق ہی کرتے تھے. پھر ہم نے ان سے کہیں زیادہ زوراور لوگ ہلاک کر دیے، اور اگلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہو. اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو یقیناً یہی کہیں گے کہ انہیں نہایت غالب خوب جاننے والے نے پیدا کیا. وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ. اور وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی ایک اندازے سے نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم دوبارہ نکالے جاؤ گے. آپ دیکھیں اللہ نے آسمان سے اندازے سے پانی نازل کیا. اگر اللہ ایک ہی ساتھ انڈیل دیتا نا تو کوئی بچتا ہی نہیں پھر. لیکن اللہ اتنے اندازے سے نازل کرتا ہے کہ ہر سال ہمارے پانی کام بھی آتا ہے اور کھیتیاں لہلاتی ہے اللہ کے رحمت سے، اللہ کے حکم سے. اور وہ جس نے سب جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کے پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر جب ان پر متوازن ہو کر بیٹھ جاؤ تو تم اپنے رب کی نعمت یاد کرو اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. وہ اللہ پاک ہے جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا ورنہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہیں تھے. سبحان اللہ. ایکسپرٹ ڈرائیور سے بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، لیکن اگر ایک انسان سیفلی ڈرائیو کر پاتا ہے تو وہ اللہ کا احسان، اللہ کا احسان کہ اللہ نے اس کو ہمارے قابو کیا. اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے جانور، اونٹ، گھوڑا اور اس طرح کے جو جانور ہیں جن پر انسان سواری کرتا ہے اور مشکل مشکل جگہ پر پہنچتا ہے، آپ دیکھیے سبحان اللہ وہ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود جو انسان جو ہوتا ہے اس کو لگام لگا کر جہاں چاہے اپنے
مرضی سے اس کو لے کر جاتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ کہ جس طرح سے آپ دیکھیے ہر انسان کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ یہ سواری اور یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ انسان جب راستے میں نکلتا ہے سفر میں، تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ گھر لوٹ پائے گا یا نہیں، یا راستے میں اسے موت آ جائے، کیونکہ کتنے خطرات ہوتے ہیں، ہے نا۔ لیکن بالآخر تو ایٹ دی اینڈ تو انسان کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہی ہے، یہ یقین ہوتا ہے۔ ہم سواری پر بیٹھ کے لوٹ کر اپنے گھر آتے ہیں، لیکن ایک دن اصل گھر لوٹ کر جانا ہے اللہ کے پاس۔ اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز اولاد ٹھہرا دیا۔ بلا شبہ انسان تو کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے ان میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے اپنے لیے تو بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا، اور جب ان میں سے کسی کو اس بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے، اللہ نے یہاں پہ بیٹی پیدا ہونا بشارت، خوشخبری کہا ہے، اوکے، جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی، یعنی کہ رحمان کے لیے ان لوگوں نے جو کفار مکہ تھے بیٹیاں قرار دیتے تھے نعوذ باللہ فرشتوں کو، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، بیٹی کی خوشخبری سن کر خوش نہیں ہوتا، چہرہ کالا ہو جاتا ہے غم سے، شرمندگی سے، جبکہ وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، بیٹی ہوتی ہے تو عورت کو دوش دیتے ہیں، بیٹی ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسری شادی کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹا چاہیے، ان کو ایسے لگتا ہے کہ اس عورت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے بیٹی بیٹا دینا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ داڑھی والے، ٹوپی والے، ٹخنوں سے اوپر ان کے پیجامے ہیں، قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے بیٹی ہونے پہ ناراض ہوتے ہیں اور عورت کو ستاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ظاہری ایمان الگ بات ہے، لیکن دل سے کیا مانتے ہیں یہ بھی تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، کہ آپ کا اصل ایمان آپ کے اس رویے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو یا نہیں۔ ٹھیک ہے وہ سب تو ضروری ہے، داڑھی ٹوپی اور ٹکنے سے اوپر پیجامہ ہونا یہ سب تو اللہ کی فرما برداری کرنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو چیزیں اس پر بھی تو کرنا ہے نا، جو اندر کا آپ کا معاملہ ہے وہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا۔ کیا وہ اللہ کی اولاد ہے نعوذ باللہ، جو یہ لوگ فرشتوں کو اور عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور ان کو جیسے اولاد قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو جس اللہ یہاں پہ نا کفار مکہ کی دیویوں کے بارے میں بول رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ فرشتوں کو دیویاں بولتے تھے اور نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں اپنی بات واضح نہیں کر پاتی، مطلب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ نے عورت کے اندر یہ دو چیزیں رکھی ہیں، کہ ایک تو عورت کو زیور کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب اور خود مطلب جو گھر والے ہوتے ہیں لڑکی ذات کو کیا کرتے ہیں، زیورات پہناتے ہیں، اوکے، اور لڑکی کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ جھگڑے میں اپنی بات واضح نہیں کر پاتی، سبحان اللہ، یہ چیز ہے، اب کوئی مانے یا نہ مانے اللہ نے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آج کل کی عورتیں خوب جھگڑا کر لیتی ہوں گی، اوکے، ان کو آتا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر اوور آل پورے ورلڈ کا جائزہ لیں گے نا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج تک عورتیں لڑ رہی ہیں اپنے حق کے لیے، کیوں لڑ رہی؟ کوشش کرتی ہے، بہت کوشش کرتی ہے، لیکن پھر بھی جو اللہ نے ان کے اندر وہ چیز رکھی ہے نا کہ جھگڑے میں اپنی بات واضح نہیں کر پاتی ہے، وہ چیز گھر گھر میں ہے، آپ دیکھیے۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں رحمان کی بیٹیاں ٹھہرائے نعوذ باللہ، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان کی شہادت ضرور لکھی جائے گی اور ان سے اس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی کہ کیسے تم نے یہ سب کہاں سے تم نے ڈیسائیڈ کیا؟ اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ تو صرف تیر تکے چلاتے ہیں، اوکے، مطلب تکے ہیں وہ ان کے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے شرک کر کے یہ کہنا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اس کا مطلب اللہ چاہ رہا ہے یہ صحیح ہے اس لیے شرک کر رہے ہم، یہ غلط ہے،
یہ غلط ہے. اللہ نے اس آیت میں ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ غلط بول رہے ہیں. اوکے, اگر اللہ تعالیٰ شرک کو ہونے دے رہا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا, تو وہ اس کی حکمت ہے اور وہ اس کی ڈھیل ہے اور وہ اس کی رحمت ہے کہ وہ سامنے والے کو موقع دے رہا ہے کہ وہ توبہ کر کے واپس آ جائے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں رحمان چاہ رہا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں, تو ہم غلط نہیں ہیں, تو وہ اصل میں غلط ہے, کیونکہ ان کے پاس علم نہیں. اللہ نے کیا کہا, انہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے, کوئی علم نہیں ہے, اس لیے وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اگر علم ہوتا تو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرتے, شرک نہ کرتے. یا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے, سو وہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے, مطلب کیوں کر رہے شرک, کیوں کر رہے اسے کام نہیں, بلکہ انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طریقے پہ پایا, اور بے شک ہم تو انہیں اسی نقش قدم پر چلنا, اور بے شک ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلنے والے. کیا کہا, ضد کیا انہوں نے. اب آپ دیکھو, جب ان سے پوچھا جاتا ہے اچھا چلو بتاؤ کہ کیا قرآن اور سنت میں ہے جو تم کر رہے ہو, تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں, قرآن اور سنت میں نہیں ہے, ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں. اور اوپر سے کیا حجت کرتے ہیں, تم ثابت کرو نا قرآن اور سنت سے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. ایک چیز جو قرآن اور سنت میں مل ہی نہیں رہی ہے تو ثابت کیا کریں. قرآن اور سنت میں نہ ملنا ہی ثبوت ہے کہ وہ نہیں کرنا ہے, وہ کام نہیں کرنا ہے. لیکن اب جس کو اللہ سمجھ دے انہی کو سمجھ میں آتا ہے نا. اور اسی طرح آپ سے پہلے ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو ان کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا بلا شبہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پہ پایا اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ راستے کا طریقہ لایا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا, پھر بھی تم باپ دادا کے ہی طریقے پہ چلو گے. وہ کہنے لگے یقیناً تمہیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں, چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا, پھر دیکھیے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو, خود ہی دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا ہوا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بلا شبہ میں ان بتوں سے بری ذمہ ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. آپ دیکھیے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے براعت کا اظہار کیا, کس سے, اپنے باپ اور اپنی قوم سے, اور وہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے اس سے. اوکے, کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو میں اس سے بری ہوں, یعنی کہ میں اس میں تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوں اور ان چیزوں کو میں مانتا نہیں. اوکے, سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا تو بے شک وہی جلد میری رہنمائی فرمائے گا. اور ابراہیم علیہ السلام اسی کلمہ توحید کو اپنی اولاد میں اپنے پیچھے ایک پائندہ و تابندہ بات بنا گئے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ہی طرف رجوع کرے. یعنی وہ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا کے گئے کہ بس ایک اللہ کو ماننا, لا الہ الا اللہ, اس کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا نہیں, مطلب عبادت نہیں کرنا کسی اور کی, عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے نا. یہ چیز ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی کی, اس کے خاطر انہوں نے اپنے باپ اپنی قوم سب کو چھوڑا, ہجرت کیے, اپنی اولادوں کو بھی توحید سکھائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا, یہ وصیت کی انہوں نے. اوکے, کلمہ سکھائے. آپ دیکھیں ہم کو ضروری ہے نا ہمارے بچے کو سب سے پہلے اور سب سے ضروری بات جو سکھانے کی ہے وہ کیا ہے, کلمہ, لا الہ الا اللہ, اس کا معنی مفہوم ہے نا. بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ پہنچایا حتیٰ کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. اب آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو جو تعلیمات دی اپنے اولادوں کو, چاہے وہ اسحاق علیہ السلام ہو چاہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہو, کیا تھا, لا الہ الا اللہ. اب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کیا ہوا, آگے کوئی نبی نہیں آئے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ ان میں رسول بھیجنا, تو وہ دعا تقریباً کتنے ہزاروں سال, 2000 سال بعد میں قبول ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. اوکے, اور اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور ان کو کتاب عطا کی, یعنی قرآن.
اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور بلا شبہ ہم اس کے منکر ہے، نعوذ باللہ، مطلب انکار کرنے والے۔ قرآن کو نعوذ باللہ جادو کہا اور اس کا انکار کر دیا۔ اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا، یعنی مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے کسی شخص پہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا گیا؟ اس پر انہوں نے اعتراض کیا اللہ کے اس فیصلے پر۔ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ نے پوچھا، یہ تو رب کی رحمت ہے اور وہ اللہ جسے چاہے دے، جسے چاہے چنے۔ اللہ نے یہ انسان کے اختیار میں نہیں دیا نا کہ وہ اسے تقسیم کرے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ جسے چاہے دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سوال کیا، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں نا۔ ہم ہی نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کی ہے۔ اب روزی بھی جو ہے، اگر کوئی سردار ہے یا کوئی مالدار ہے تو وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور اگر نبوت کے معاملے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اور ہم ہی نے درجات میں انہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہے کہ کوئی سمجھو غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی مالک ہے، کوئی غلام ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ نے کیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنا لے۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا کہ انسانوں میں ایک دوسرے پہ اللہ نے جو برتری رکھی ہے، کیوں رکھی اللہ نے؟ تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آئے۔ اگر سبھی امیر ہوتے تو کوئی ایک دوسرے کے کام آتا؟ آپ بتائیے۔ اگر سبھی غریب ہوتے تو کیسے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے؟ اللہ نے امیر اور غریب کا کمبینیشن رکھا ہے نا، امیر ہے کوئی، کوئی مڈل کلاس ہے، کوئی غریب ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، سب کو ان کے حساب سے کام ملتا ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ نظام اس لیے ایسا رکھا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنا لیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کی جو رحمت ہے کہ جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، قرآن عطا کیا، ہے نا، یہ سب سے بہتر ہے۔ قرآن سب سے بہترین نعمت ہے۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ کافر ہو جائیں گے تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ سب کو امیر بنا دیتا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ امیری کی وجہ سے سبھی لوگ کفر کریں گے۔ آپ دیکھیں یہ بھی بات ہے نا، وہ لوگ کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے تھے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو دنیاوی ساز و سامان دیا تو وہ ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ تو اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو پوری دنیا کو سونے کا بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو چاندی کا بنا سکتا ہے۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ ہو جائیں گے تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں۔ کیونکہ لوگوں کو کیا لگتا ہے، اگر واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ مال ملنا یعنی اللہ راضی ہے، اگر کوئی یہ ایسا سوچتا ہے کہ اگر کسی کو مال، دولت، پاور، شہرت یہ سب ملی ہے تو اس کا مطلب اللہ اس سے راضی ہے، اس لیے ملی ہے، اوکے، تو پھر کیا ہوتا؟ سب لوگ کفر کرتے نا کہ دیکھو وہ کفر ہے اور پھر بھی اس کافر ہے، پھر بھی اس کو اتنا سب کچھ مل رہا ہے، تو سب لوگ کفر کرتے پھر۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ نے نا ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے کیسا کیا ہے کہ کسی کو امیر کسی کو غریب بنایا، اوکے، سب کوئی، سارے ہی کافروں کو امیر نہیں بنا دیا، ایسا نہیں کیا اللہ نے۔ امیری غریبی اللہ نے سب میں رکھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر سارے ہی کافر صرف امیر ہوتے تو لوگ کفر کرتے پھر، ہے نا، یا سارے ہی مسلمان امیر ہوتے تو لوگ صرف مسلمان ہوتے پھر، کیونکہ مسلمان بنیں گے تو امیر ہو جائیں گے، آزمائش ہو جاتی نا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے امیری غریبی سب میں رکھی، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی چاندی کے بنا دیتے جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی۔ اور یہ سب کچھ تو بس دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اللہ کے پاس اس چیز کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر دنیا سونے چاندی کی بھی ہو جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کو۔ اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لیے، آپ دیکھیں اصل ہے آخرت، اور وہ اللہ کس کو دے گا؟ دنیا تو بھلے چلو یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دے دیتا ہے اور جس کو چاہے دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا ہے، لیکن جو آخرت ہے
جو ایک دم اللہ کی سب سے بیسٹ یعنی کہ نعمت ہے نا، جس کا انسان کے خواب سے بھی نہیں گزر سکتا، جس میں صرف آرام ہے اور عیش ہے اور جو چاہے وہ ہے، جو چاہے کھانے کے لیے ملے گا، وہ جنت میں ہے، وہ موت کے بعد ہے، اور وہ اللہ نے صرف متقین کے لیے رکھا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی نعمتیں اور یہ ساری چیزیں. اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا غافل ہو جائے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بلا شبہ وہ شیاطین انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں، جبکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہے. کہ جب وہ گمراہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو وہ بڑا برا ساتھی ہے. اب آپ دیکھیں، دنیا میں اگر شیطان کو دوست بنائیں گے، قیامت کے روز انسان پچھتائے گا کہ کاش میرے اور اس میں کتنی دوری ہوتی، جتنی ایسٹ اور ویسٹ کی دوری ہے. اور جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو. دیکھیں، اسی لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے میری حفاظت کر. اور آپ دیکھیے شیطان کب کسی کا ساتھی بنتا ہے؟ جب انسان یہ جو اللہ کو بھول کے جو لوگ زندگی جیتے، جو رحمان کے ذکر سے اندھا غافل ہو جائے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر اس کو ہر غلط کام خوبصورت کر کے بتاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے شیطان کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ جو سب سے بیسٹ ہے وہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں. اور اللہ کی یاد میں سب سے بیسٹ کیا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور نمازیں پڑھیں اور ذکر اذکار میں جو سنت سے ثابت تسبیحات ہے وہ کریں، اور اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر سے تر رکھیں. کیسے؟ دیکھیے الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، یہ سب سے کیا ہوتا ہے؟ ذکر ہوتا ہے. جب ہماری ہیبٹ رہے گی یا کانشیسلی بھی ہم ذکر کرتے رہیں اللہ کو، اللہ کی یاد میں رہے ہمیشہ. اور آپ دیکھیے یہ نہیں کہ اللہ کی یاد کر کے بھی انسان غلط کام کر رہا ہے. جو انسان اللہ کی یاد کرتا ہے نا تو وہ غلط کاموں سے بچتا ہے، کیونکہ اسے اللہ یاد آتا ہے کہ یہ غلط کروں گی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، تو میں نے نہیں کرنا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی یاد میں رہنا ہے 24 گھنٹہ، تو جس سے ہمارا سونا جاگنا بھی عبادت بن جاتا ہے. تو جو شخص ایسا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر شیطان حاوی نہیں ہوتا. شیطان حاوی کس پر ہوتا ہے؟ شیطان کس کا دوست بنتا ہے؟ جو اللہ کو بھول کر جیے. اوکے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا پھر آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اور ان کو جو کھلی گمراہی میں ہے؟ آپ دیکھیں اللہ کے سوا کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. اور جو دنیا میں آنکھ کان ہونے کے باوجود اندھا اور بہرا بن کے جی رہا ہے، اسے حق سننا نہیں ہے، حق دیکھنا نہیں ہے، اور وہ گمراہی کو پسند کر رہا ہے، کھلی گمراہی میں ہے، تو پھر سبحان اللہ، اللہ ان ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا ہے. جو طلب کرے اللہ ان کو دیتا ہے. پھر اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بہرحال ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو بلا شبہ ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ مالک ہے سب کا. انبیاء تو ذریعہ تھے کہ لوگوں کو حق بات پہنچانے کا. اصل مالک تو اللہ ہے. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے کرے. اگر بندے اچھے ہوں گے، طلب کریں گے حق کی، تو اللہ ان کو ہدایت دے دے گا. لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ سامنے سے ان کو سمجھا رہا ہے نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، پھر بھی ضد میں، ہٹ دھرمی میں اکڑتے پھریں اور نافرمانیاں کرتے پھریں، اللہ کا اور رسولوں کا اور کتاب کا انکار کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے حال پہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کہ جاؤ اور گناہ کرو. پھر جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو پھر انہیں توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی، اور ایمان لانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. لہٰذا آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. کیا ہے؟ قرآن کو اللہ نے مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا، قرآن اور سنت کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دونوں چیزیں وحی کی گئی ہے، قرآن بھی اور سنت بھی. اللہ نے کیا کہا کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو ایک دم مضبوطی سے تھام لینا ہے، ایک دم مضبوطی سے اس کو پکڑ لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. جو اللہ کی وحی پر چلے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پہ ہے نا، اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے تو ہم بھی سیدھے راستے پہ رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا راستہ چنا؟ قرآن کا راستہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے. قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے.
اللہ کی یاد ہے، نصیحت ہے، اور جلد تم لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ کیا بتا رہے؟ بہت جلد ہم سے حساب ہونے والا ہے، پوچھا جانے والا ہے کہ تم نے کیا کیا، تمہارے پاس قرآن تھا، تم نے اس پر پڑھ کے عمل کیے یا نہیں، قرآن پر یقین کیے یا نہیں۔ ہم قرآن پر یقین کرتے ہیں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ عمل سے پتا چلے گا۔ اور ہم نے جو اپنے رسول آپ سے پہلے بھیجے تھے ان سے پوچھئے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور معبود مقرر کیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو وہیں وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے۔ آپ سوچئے، موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں معجزات لے کر اور ان کو بتا رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور لوگ ہنس رہے ہیں ان کے اوپر۔ اور آج آپ دیکھیے، جو لوگ ایمان لا کے عمل صالح کرنے والوں پر ہنستے ہیں، ان کے نقاب کی وجہ سے، ان کے پردے کی وجہ سے، ان کے داڑھی اور ان کے جو اسلامی لباس ہے اس کی وجہ سے، ان کی ٹوپی کی وجہ سے، یا جو لوگ جیسے دین فالو کرنے کے لیے حرام چھوڑ دیتے ہیں اور حلال کو اپناتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو کچھ دنیاوی تکلیفیں آتی ہے، تو لوگ ہنستے ہیں کہ اتنا دنیا کا پڑھ لکھ کے کیا فائدہ، اتنا انٹیلیجنٹ رہ کر کیا فائدہ، تم دین اسلام پہ چلنے کی وجہ سے دیکھو تمہیں جاب نہیں مل رہا، دیکھو تم اتنا نہیں کامیاب ہو پا رہے ہو جتنا تم ہو سکتے تھے، تم تو بہت مال کما سکتے تھے، تم تو بہت کامیاب ہو سکتے تھے، تمہیں اچھی جاب ملتی۔ لیکن وہ انسان صرف اس وجہ سے کہ میں نے سود نہیں لینا ہے، میں نے ایسی جگہ کام نہیں کرنا جہاں پہ مجھے اسلام پر عمل کرنے نہ دیا جائے، میری نمازوں میں یعنی نماز پڑھنے نہ دیا جائے، اور مجھے اسلامی لباس پہننے نہ دیا جائے، اس وجہ سے اگر کوئی حرام چھوڑتے ہیں یا ایسا ماحول کو چھوڑتے ہیں، ایسے دوستوں کو یا ایسے ساتھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا رہے ہیں، اور اس وجہ سے اگر ان کو دنیاوی طور پر تھوڑا سا نقصان اگر ہو جاتا ہے، چاہے وہ جاب میں، روزی روٹی میں، یا اس طرح سے کچھ بھی، تو سبحان اللہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کتنے دن جئیں گے، کتنے دن کھائیں گے؟ روزی دینے والا تو اللہ ہے نا۔ زندگی کے لیے جو چیز ضروری ہے، آج ہم نے کن چیزوں کو ضروری بنا لیے ہیں؟ لگژریز کو، کہ ہمیں لگژری چاہیے، جبکہ جو بیسک نیڈ ہے ہماری وہ کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان، بس۔ اتنا تو اللہ تعالیٰ جانور کو بھی دے دیتا ہے۔ ایک جانور کے پاس بھی ہے نا، وہ اپنے اولاد کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کے پاس ایک گھونسلہ ہوتا ہے، اتنا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے۔ لیکن ایک انسان کیا کرتا ہے کہ نہیں، ہمیں اس کے علاوہ اور لگژریز چاہیے، اس خاطر انسان پھر دین کو نہیں دیکھتا، اپنی آخرت کو نہیں دیکھتا، اللہ کو نہیں یاد کرتا، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے وعدوں کو بھول جاتا ہے، اور اللہ کے وعدوں پر اسے یقین نہیں ہوتا، اسے ایسے لگتا ہے کہ نہیں، اللہ کے وعدوں پہ چلیں گے ہم تو پھر ہمیں دنیا میں مطلب غریبی میں جینا پڑے گا، یا دنیا کا نقصان ہوگا۔ ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیں، جب ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے مطابق ہم کوششیں کرتے ہیں، اس کی رضا کو سامنے رکھ کر اور اسلام پر چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ نے کبھی کسی مسلمان کو جو اللہ کی رضا کے خاطر اس نے حرام چھوڑا، غلط کاموں کو اس نے چھوڑا، غلط لوگوں کو اس نے چھوڑا، دنیاوی تھوڑا سا نقصان اس نے اٹھا لیا اللہ کے خاطر، اللہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے اس سے کئی زیادہ دیتا ہے، دنیا میں بھی دے گا، آخرت بھی، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، دونوں جہاں اس کے سنور جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، اس کے لیے وہ ایمان ہونا چاہیے نا، اس کے لیے وہ ایمان ہونا چاہیے۔ جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو وہ حلال راستے میں اچھی کوششیں اور محنت کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ نا ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا ان کی نیت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی نیت ایسی ہوگی نا کہ میں تو اتنا کما ہی نہیں سکتا کہ اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکوں، تو جیسی نیت ویسی برکت۔ اگر کوئی ایسا سوچے گا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری شوہر کی کمائی میرے لیے کافی ہو جائے، مجھے بھی کمانا پڑے گا، میں کیا کروں، نہیں کماؤں گی، یہ کمانا میری مجبوری ہے، اب اس کی وجہ سے میری نمازیں نہیں ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر ایسا اگر ایک انسان اگر نیت ہی ایسی بنا لے گا، تو پھر آپ دیکھیے سبحان اللہ، اس کے حالات بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ جو انسان، دیکھیں، ہم اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرتے ہیں نا ویسے ہی حالات ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان سوچے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دے گا،
ٹھیک ہے، میں اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ جو بھی میں اپنا بیسٹ دے سکتی ہوں وہ میں دوں گی، اور ساتھ میں اگر دنیا جو حلال طریقے سے جیسے کما سکتی ہوں، یا میرے شوہر جو کما رہے انشاءاللہ میرے لیے کافی ہو جائے گا، یا وقتی طور پر چلو میرے شوہر کو سپورٹ کرنے کے لیے وقتی طور پہ میں تھوڑا کر لوں گی، مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو دے دیں گے، اور پھر میں نے یہ صرف وقتی طور پہ کرنا ہے یا کسی کی خدمت کے لیے کرنا ہے، کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے یا جو اللہ نے میرے اندر صلاحیت رکھی ہے وہ لوگوں کو کے کام آئے، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، نیت صحیح ہونا چاہیے، سوچ صحیح ہونا چاہیے۔ انسان کو جو اس کی تقدیر میں ہے نا اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، ضرور عطا کرتا ہے، اور اللہ نے ہر کسی کو ان کی ذمہ داری دی ہے، اور جب ہم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی پلٹ کر ہمارے زندگی میں خیر اور برکت لاتا ہے۔ لیکن جب ہماری سوچ اللہ کے بارے میں ایسی ہو جاتی ہے نا کہ جس میں ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں رہتا، ہمارا ایمان کمزور رہتا ہے، اور ہم الگ الگ گمان کرتے ہیں، ایسے گمان جو اللہ کو نہیں پسند، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اسی حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ، جب تم کو مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے اور تمہیں خود کے طاقت پہ زیادہ بھروسہ ہے، اللہ کی طاقت کے سے زیادہ تمہیں خود کی طاقت پہ بھروسہ ہے کہ نہیں ہمارا علم ہم کو ہم اپنے علم کے ذریعے سے مال حاصل کریں گے، ہم اپنے علم کے ذریعے سے یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور ہمارے اندر یہ طاقت ہے تو ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے کتنی ہستیاں چلی گئی جنہوں نے اپنی طاقت کے زوم میں آ کر کیا کیا نہیں کیا، کیا وہ ختم نہیں ہو گئے؟ کیا وہ اس دنیا سے نہیں چلے گئے؟ کیا وہ ہمیشہ رہے؟ تو اللہ نے تو ایسے لوگوں کو دھسا دیا زمین میں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے علم کے بنا پہ ملا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے نا، آج کے زمانے میں بہت سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ ہم ہمارے علم کے بلبوتے پہ یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ آج زمانہ علم کا ہے نا، علمی دور چل رہا ہے کہ بہت زیادہ ایجوکیشن اور یہ ساری چیزوں کو بہت امپورٹنس دی جا رہی ہے، دین سے بھی زیادہ امپورٹنس۔ اور پھر اس کے بعد میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ علم ہمیں روزی دے رہا ہے۔ علم روزی نہیں دیتا ہے، علم صرف ذریعہ ہے، علم ایک نعمت ہے اور وہ ایک ذریعہ ہے روزی دینے کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے وجہ سے ہم اللہ کو بھول جائیں اور علم کو ہی سارا کچھ سمجھ بیٹھیں۔ اور دیکھیے تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ یہ سارا کچھ ہم چلا رہے ہیں تو وہ غلط فہمی میں ہوتا ہے۔ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا اللہ چلا رہا ہے، ہم نہیں۔ لیکن جب ایک انسان کیا کرتا ہے نا، چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اسے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں وہ جدوجہد کرتا ہے، تو اللہ بھی اسے مزہ چکھاتا ہے کہ کر، اور کر کے دیکھ لے کہ تو جیتتا ہے یا میں اللہ ہی جیتے گا نا، اللہ کی تقدیر جیتے گی نا۔ ایک انسان کتنا بھی اسٹرگل کرے اپنے طاقت اور اپنے بلبوتے پر یہ سوچ کر کہ میں یہ کروں گی اور میں یہ دنیاوی چیزیں یہ کامیابیاں حاصل کروں گی اپنے طاقت اور بلبوتے پر، اپنی علم کے بیسس پر، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو کہتا ہے کہ کر کے دیکھ لے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ایک انسان نا، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار انسان وہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اسے خوشیاں نہیں ملتی، پھر وہ سوچتا ہے اتنا کر کے خوشی تو نہیں ملی، رشتے تو نہیں سنورے، رشتوں میں تو کڑواہٹ ہے، تو وہ خوشی نہیں اس کے پاس، وہ برکت، وہ خوشی، وہ اچھی یادیں، وہ سب کچھ نہیں رہتا ہے، صرف ایک زہر بھرا درد بھرا دل ہوتا ہے جو کڑتا رہتا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان ایک ایسی زندگی جی رہا ہوتا ہے جہاں پہ اس کو ایک دم تنگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے ایسے لگتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے۔ سبحان اللہ، کس کو ہوتا ہے ایسی فیلنگ؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک انسان کو ایسا فیل ہو کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس جو بھی ہے وہ کافی نہیں ہے، کافی نہیں۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ ایک بیماری ہے۔ جو اللہ نے انسان کو جو دیا ہے
اس انسان کو ایسا محسوس ہونا کہ یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ بیماری. تو سب سے پہلے تو یہ ماننا چاہیے انسان نے کہ اللہ نے الحمدللہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ کافی ہے. اللہ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ نے مجھے جو عطا کیا ہے کافی ہے. اللہ نے مجھے جو طاقت دیا ہے الحمدللہ وہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ میں اللہ کی فرما برداری کروں، تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں. جو کچھ اللہ نے مجھے میری صلاحیتیں عطا کی ہے، علم عطا کیا ہے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے عطا کیا ہے. اور پھر ہم اگر اللہ کے بارے میں اچھا سوچ کر کے میرا رب میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا، بھلا ہی کرے گا، اپنے فرائض ہم نبھائیں سب سے پہلے، اور ساتھ میں اس نیت سے کوششیں کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو مجھے صلاحیت دیا ہے، تو نے مجھے جو علم دیا ہے، اس کے ذریعے سے میں آخرت کمانا چاہتی ہوں لوگوں کی خدمت کر کے. آپ دیکھیے آپ کو کتنا ملے گا. اللہ بہت دے گا. اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. لیکن ہماری آج کی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ہم سب سے پہلے خوش نہیں رہتے، جو ہے اس سے خوش نہیں ہے. چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. ایسا فیل کرتے ہیں جیسے ہم کنٹرول کر رہے ہیں، ہمارے کرنے سے ہو رہا ہے ورنہ ہوتا ہی نہ. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نہیں کریں گے نا کوئی اور کر لے گا. ہمارے کرنے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا ہے، فرق ہماری نیتوں سے پڑتا ہے. جب ہم اچھی نیت بنا کے اچھے کام کریں گے نا تو ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. بری نیت کے ساتھ ہم کتنا بھی کچھ کر لیں گے نا تو دنیا میں ہی رہ جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا. پھر کنگال کے کنگال ہی رہیں گے. اور دنیا میں بھی نا خوشی نہیں ملے گی، برکت نہیں ملے گی، ہمیشہ روتے رہیں گے. اوکے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو وہ نشانیاں بتائے جو اللہ نے ان کو دیے تھے تاکہ وہ لوگ ایمان لے کر آئے، تو لوگ ہنسنے لگے. تو آج جو لوگ ایمان والوں کو پہ ہنستے ہیں نا ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اوکے. ان کو اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ فرعون اور فرعونیوں جیسے تو نہیں ہو رہے ہیں. اللہ نہ کرے. اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے تھے وہ اس جیسی پہلی نشانی سے زیادہ ہی بڑی ہوتی تھی. ہر دفعہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی نشانی دکھاتے تھے، ہے نا. پہلے عصا جو ہے سانپ بنا اور نگلا سارے جادوگروں کے جادو کو. آپ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ تھا وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا. اور پھر آپ دیکھیے ٹڈیاں، جوئیں، خون کی بارش، مینڈک، اور اتنی ساری مطلب قحط سال، اتنا سب کچھ ایک سے جو اگلی نشانی آتی تھی وہ پہلے سے بھی بڑی آتی تھی. اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ کفر سے باز آ جائیں. اور انہوں نے کہا اے ساحر، نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو بول رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اے جادوگر کہہ کے بلا رہے ہیں. نعوذ باللہ. کتنے بدتمیز اور کتنے ناشکرے لوگ تھے یہ لوگ. تو نعوذ باللہ کیا بولے وہ لوگ کہ اے ساحر، تیرے رب نے جو تجھ سے دعا قبول کرنے کا عہد کر رکھا ہے اس کے مطابق تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، اب ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں. پھر جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیتے تھے تو وہیں وہ عہد توڑ دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پہلے بولتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرو، اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے. مصیبت ٹلتے ہی اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے تھے، وہی کفر کرتے تھے. اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی. اس نے کہا اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہی اور یہ نہریں نہیں جو میرے محلات کے نیچے بہتی ہیں؟ کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ مطلب وہ بتانے لگا کہ دیکھو میرے پاس تو اتنا سب کچھ ہے، بلکہ میں تو اس موسیٰ سے کہیں بہتر ہوں جو حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا. نعوذ باللہ. اس نے اپنی اور موسیٰ علیہ السلام کی کمپیریزن کر کے بتائی لوگوں کو، دنیا میں سارے دنیا والوں کو، کہ دیکھو میرے پاس تو محل ہے، میرے پاس نہریں ہیں، میرے پاس سونا اور مال دولت اور ملٹری اور پاور اور بادشاہت، یہ سب ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ اور وہ تو صاف صاف بول بھی نہیں سکتا. مطلب میں دیکھو کتنا اچھا اچھا بول رہا ہوں، اور وہ تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بچپن میں کوئی حادثہ ہو گیا تھا ان کے ساتھ، اس لیے. پھر پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا اس کے ساتھ فرشتے صفے باندھے آتے
اس نے کیا کہا لوگوں کو؟ آپ دیکھیں لوگ دنیاوی لحاظ سے کمپیریزن کرتے ہیں نا، کیونکہ فرعون سونے کے کنگن پہن کے گھوم رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس دنیاوی چیزیں نہیں تھی۔ آج بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے بیسس پہ لوگوں کو دیکھ کر ایک دم مروب ہو جاتے ہیں، ہاں دیکھو اس کا گھر کتنا اچھا ہے، کتنا بڑا گھر ہے، کتنا عالیشان گھر ہے، کتنے اس کے فرنیچر کتنے عالیشان ہے، اور اس کے پاس کتنے گاڑیاں ہیں اور کتنے پیسے والا ہے، اور دیکھ کے ایک دم روب آ جاتا ہے ایسے لوگوں کا۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے دیندار ہیں، اور کسی دیندار کو دیکھیں گے کہ وہ غریب ہے تو اس کو ایک دم حقیر نظر سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ کچھ جگہ پہ یہ بہت زیادہ ہے، اگر آپ کہیں کہیں جاؤ گے نا کسی کسی ماحول میں یہ اتنا زیادہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کتنی بیمار مینٹالٹی ہے ایسے لوگوں کی۔ اور مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، افسوس یہ ہوتا ہے۔ اگر کافروں میں ایسے لوگ ہوں تو چلو، وہ تو کافر ہے نا، ان کے پاس تو ایمان نہیں ہے، ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ایمان والوں میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں میں ہماری عزت دکھاوے کے لیے اتنا شادیوں میں خرچ کریں گے، اور اتنا مطلب دکھاوا تو اتنا زیادہ ہے، بے پردگی اس میں، اور دکھانے کے لیے سونا دینا، گفٹس دینا دکھاوے کے لیے، اتنا کچھ کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، اللہ کا شکر ہے کہ بعد میں اللہ نے سمجھ عطا کی تو سمجھ میں آیا کہ صحیح دکھاوا تو شرک ہے۔ آج بھی لوگ امیروں کو دیکھتے ہیں تو ایک دم مطلب ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اللہ بس انہی سے راضی ہے جو امیر ہے، اور غریب اگر کوئی ایمان والا ہے تو اس کو نیچی نظر سے دیکھتے، اس کو عزت نہیں کرتے۔ تو اللہ ہماری حفاظت کرے۔ آخرت میں کیا بنے گا ایسے ایٹیٹیوڈ کو رکھنے والوں کا، ان کو وہ سوچنا چاہیے۔ آج دنیا میں تو کر لوگے یہ نادانیاں، لیکن آخرت میں اس سے سمجھ میں آتا ہے نا کہ سامنے والا سمجھدار نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس سمجھداری ہوتی نا تو وہ کسی کو بھی اس بیسس پہ عزت نہ دیتے کہ ان کو دنیا کتنی ملی، اس بیسس پہ عزت دیتے کہ ان کو ایمان کتنا ملا ہے، وہ دین پہ کتنے عمل کرنے والے، وہ کتنے تقوی والے۔ بٹ اس کے لیے سمجھداری چاہیے، اور وہ سمجھداری کہاں سے آتی ہے؟ قرآن پڑھنے سے، قرآن اور سنت سے۔ تو آپ دیکھو فرعون کیا کہنے لگا، پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا اس کے ساتھ فرشتے صفے باندھے آتے۔ تب اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، کیا سمجھا؟ کہ مطلب یہ بے وقوف لوگ ہیں، اس کی عقل مار دی، تو انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ اب آپ دیکھیں قوم بے وقوف تھی اور فرعون نے ان کو بے وقوف بھی بنا دیا اپنی باتوں سے، اور قوم اس کی اطاعت کرنے لگے کہ ارے ہاں فرعون کو تو اتنا مال دولت ملا ہے اور وہ بادشاہ ہے اور اس کے پاس پاور ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ یہ سوچ کر قوم نے بھی اس کے پیچھے فالو کر لیا۔ بلا شبہ وہی لوگ فاسق تھے۔ کیوں فالو کیا انہوں نے؟ کیونکہ وہ فاسق تھے، ان کو بھی نا حد سے باہر جانا اچھا لگتا تھا، ان کو بھی حرام چیزیں اور یہ چیزیں اچھی لگتی تھی۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، تو یوں ہم نے انہیں گئے گزرا کر دیا۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت بنا دیا، اور پچھلوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دی، گئے گزرے بنا دیے۔ وہ لوگ جیتے جی ایمان والوں کو گئے گزرا سمجھتے تھے، اللہ نے ان کو گئے گزرے بنا دی۔ سبحان اللہ۔ اور عبرت بنا دیا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم اس خوشی سے چلا اٹھی، اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہے یا وہ عیسیٰ علیہ السلام؟ انہوں نے آپ سے یہ مثال محض جھگڑے کے لیے بیان کی، بلکہ یہ لوگ مطلب کھلم کھلا جھگڑا کرنے والے جھگڑالو قوم ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قریش کیسے ہیں؟ جھگڑالو قوم۔
اوکے. سبحان اللہ. مطلب آپ دیکھیے ان لوگوں نے کیا کیونکہ عیسائی جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے تھے ان کی بت بنا کے. تو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہنم میں بت بھی جائیں گے، اوکے، کافروں کے ساتھ ان کے بت بھی جائیں گے، تو یہ لوگ بہت ہنسنے لگے، کفار مکہ بہت مزہ لینے لگے کہ اچھا اس کا مطلب تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی جائیں گے نعوذ باللہ. اوکے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو صرف ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے، اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا تم اس قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور تم میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہیں راہ حق سے ہرگز نہ روک دے، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو اس نے کہا تحقیق میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور تاکہ میں تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بلا شبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. پھر انہیں یعنی بنی اسرائیل میں سے جماعتوں نے باہم اختلاف کیا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے المناک دن کی عذاب سے ہلاکت ہے، اور قیامت ہی کا انتظار تو کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے جبکہ انہیں خبر تک نہ ہو. اس دن متقین کے سوا تمام جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اب آپ دیکھیں اس دن کیا ہوگا قیامت کے دن. آپ دیکھیں قیامت کے دن تو عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو دین کی تبلیغ کی ہے، ان کے بعد میں لوگوں نے اگر شرک کیا تو وہ لوگوں کو گناہ ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملے گا. عیسیٰ علیہ السلام پہ تو سلامتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہ تو جنت جائیں گے، اور جنہوں نے ان کو صحیح طریقے سے مانا جو تقوی والے تھے وہ لوگ جنت جائیں گے. اوکے. جو متقین ہوں گے نا وہ دنیا میں بھی دوست ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کے، کیونکہ ان کے دل میلے نہیں ہوتے نا، ان کے دل کالا نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے، ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، اور یہ جو ہے ایک دوسرے کا برا ماننا، جھگڑے کرنا، یہ سب وہ لوگ نہیں کرتے. وہ لوگ اللہ کے خاطر جیتے ہیں اور ان کی دوستیاں اللہ کے خاطر ہوتی ہیں. وہ حسد، بغض، کینہ، دشمنی، جلن یہ سب نہیں کرتے، دشمنی نہیں کرتے متقین جو ہے آپس میں، کیونکہ ان کی دوستی اللہ کے خاطر ہوتی ہے. لیکن جتنے باقی لوگ ہوں گے نا جو دین کے علاوہ کسی اور مقصد سے دوستی کیے ہوں گے، دنیاوی مقصدوں سے دوستی کیے ہوں گے، قیامت کے روز وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. متقین لوگ دنیا میں بھی دوست اور آخرت میں حشر کے میدان میں بھی دوست اور جنت میں بھی دوست. باقی سب دنیا میں بھلے وہ دوستی کرے لیکن حشر میں اور جہنم میں دشمنیاں کریں گے. انہیں کہا جائے گا اے میرے بندوں تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوں گے. جو تقوی والے ہوں گے ان کو کیا کہا جائے گا؟ تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوں گے، یعنی جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے. کیا ہے؟ کون ہے متقین؟ جس کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. سب سے پہلے اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے، قرآن پر ایمان لانے والے، قرآن اور سنت کو ماننے والے یقین کے ساتھ اور اس پر عمل کرنے والے. آپ دیکھیں اس آیت میں ایمان اور اسلام ایک ہی آیت میں آیا کہ آمنو بی آیاتنا و کانو مسلمین. تو آمنو میں ایمان اور مسلمین میں اسلام، مطلب وہ دل سے ایمان لائے، یقین کیا انہوں نے، اور عمل سے اس کا اظہار کیا اپنے مسلمان ہونے کا. ٹھیک ہے. جب ایک ہی آیت میں ایمان اور اسلام آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دل سے مانا، زبان سے اقرار کیا اور عمل سے اظہار کیا. اوکے. ایمان کا مطلب ایمان کے 6 ارکان ہوتے ہیں جو دل سے جس کا تعلق ہے یعنی عقیدہ، اور اسلام سے مطلب کہ جس میں آپ دیکھیں کلمہ پڑھنے کے بعد میں نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یعنی عمل کرنا آ جاتا ہے. اور اگر دونوں میں سے ایک آئے کسی آیت میں تو یہ لازم اور ملزوم ہے. ایمان آئے تو اسلام اس میں داخل ہوتا ہے، اسلام آئے تو ایمان اس میں داخل ہوتا ہے. تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اور تمہاری بیویاں خوشحال ہوں گے، ان پر سونے کی رکابیوں یعنی جو تشتری ہوتی ہے، کپس وغیرہ، سونے کی رکابیوں اور
सागरों के दौर चल रहे होंगे। आप देखिए दुनिया में सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल करना मना है, अल्लाह ने उसको जन्नतियों के लिए रखा है जन्नत में। और उस जन्नत में जिस शय को उनके दिल चाहेंगे, जो चाहेंगे वो मिलेगा। और उनकी आंखें मतलब मुतलज्जिज होंगी, यानी आंखों की लज्जत उनको मिलेगी। आप देखिए दुनिया में भी हम कोई खूबसूरत चीज देखते तो हमको कितना अच्छा फील होता है। तो अल्लाह ताला वहां जन्नत में आंखों की लज्जतें रखेंगे जो मौजूद होगी, और तुम उसमें हमेशा रहोगे। तलज्जुल आयुन की बात आ रही है कि आंखें ठंडी होगी, ऐसी ऐसी चीजें होंगी वहां पे कि आंखें देख देख कर खुश हो रही होगी। सुभान अल्लाह। आप देखिए इस जन्नत के लिए हमें मेहनत करना है, इस जन्नत के लिए हमने तकवा इख्तियार करना है, इस जन्नत के लिए हमने कुर्बानियां देना है, इस जन्नत के खातिर हमने मेहनत करना है, दौड़ लगाना है तौबा की तरफ, मगफिरत की तरफ, और अल्लाह को राजी करने के लिए कि उस अल्लाह राजी हो गया तो अल्लाह अपने फजल से जन्नत देगा। जन्नत बाई प्रोडक्ट है, जन्नत बोनस है, असल बात अल्लाह की रजा है। लेकिन अल्लाह ताला हमें मोटिवेट करते हैं कि तुम उस जन्नत को पाने के लिए कोशिशें करो, और यही वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो। उन आमाल के बदले जो तुम करते रहे, उसमें तुम्हारे लिए बहुत से फल होंगे जिनमें से तुम खाओगे। बेशक मुजरिम लोग अजाब जहन्नम में हमेशा रहेंगे, उनसे वो अजाब हल्का नहीं किया जाएगा, और वो उसमें नाउमीद पड़े रहेंगे। नाउमीद कि कभी यानी उसमें से निकाले नहीं जाएंगे, मायूस। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद ही जालिम थे। और वो पुकारेंगे, ए मालिक, तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे, यानी कि मौत मांगेंगे। वो कहेगा, बेशक तुम तो हमेशा इसी अजाब में रहोगे, बिलाशुबा हम तुम्हारे पास हक लाए थे, और लेकिन तुम्हारे अक्सर लोग हक को नापसंद ही करने वाले थे। क्या उन्होंने यानी मुशरिकीन मक्का ने किसी इकदाम का पुख्ता फैसला कर लिया है, तो हम भी कतई फैसला करने वाले हैं। मतलब क्योंकि वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की प्लानिंग करते थे, तो अल्लाह ने कहा कि करो तुम, अल्लाह भी तदबीर कर रहा है। क्या वो ख्याल करते हैं कि बेशक हम उनके खुफिया बातें और सरगोशियां नहीं सुनते? क्यों नहीं, और हमारे पैगंबर भेजे हुए फरिश्ते उनके पास पास ही लिखते रहते हैं। हाँ, हम में से हर एक के पास फरिश्ते मौजूद है जो हमारी हर बात लिख रहे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, अगर रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहले मैं ही उसकी इबादत करने वाला होता। आसमान और जमीन का रब ही अर्श का रब है, वो उन बातों से पाक है जो तुम बयान करते हो। चुनांचे आप उन्हें छोड़ दीजिए, वो अपने बातिल ख्यालात में उलझे रहें और खेल तमाशे में लगे रहें, हत्ता कि वो अपने इस दिन को पा लें जिसका उनसे वादा किया जाता है। और वही अल्लाह ताला आसमान में भी माबूद है और जमीन में भी माबूद है, और वो बहुत हिकमत वाला, बहुत जानने वाला है, और वो बहुत बाबरकत जात है। अल्लाह की बरकत देखिए, अल्लाह की जात बाबरकत है कि वो, हाँ देखिए उसकी बरकतें कैसा ना, मतलब अगर हम देखें कि कितने सारे सितारे बनाए उसने, कितना सारा, यानी कि आसमान तो एक ही काफी था लेकिन अल्लाह ने 7 बनाए। आप देखिए सुभान अल्लाह, कायनात में मतलब इतनी चीजें हैं, इतनी इतनी सारी जगह है। अगर आप देखेंगे कायनात में कितनी सारी जगह है ना। अल्लाह ताला ने जमीन पे कितने दरख्त उगाए, फिर एक दरख्त से और दरख्त उगते हैं, फिर एक दाने से और दरख्त उगते हैं, और कितने दाने फिर अल्लाह ताला वापस उगाता है। तो कितना बाबरकत है। आप देखिए अगर पूरी कायनात का आप अगर जायजा लोगे ना, तो अल्लाह बाबरकत जात है, ये एहसास होगा। आप देखिए इंसान रोजी रोटी के लिए कितना जद्दोजहद करता है, लेकिन किसी किसी को इतना मिला है कि अनगिनत, कि बिलियनियर, यानी कि वो बिलियनियर है, ट्रिलियनियर है, कोई मिलियनियर है। ओके, अल्लाह सबको, आप देखिए अल्लाह इतनों को इतना पैसा देता है, उसमें कुछ मिडिल क्लास है, कुछ गरीब है। ओके, तो कहने की बात यह है कि बरकत बहुत है दुनिया में। जो उसको हासिल करना चाहे, जो अल्लाह को राजी करके अल्लाह की बरकत पाना चाहे, तो उसे मिलेगा। आप देखिए सहाबा किराम ने इतनी कुर्बानियां दी, और बाद में उनके पास अल्लाह ताला ने बादशाहत, माल दौलत सब अता किया, लेकिन उनको उनका दिल उससे अटैच नहीं था ना। उन्होंने कभी अपने दिल को दुनिया से अटैच ही नहीं किया। अल्लाह ने उन्हें बहुत दिया, बादशाही दी, इसी कुरान पे चलकर। आप देखिए वो मुअज्जज हुए जमाने में हामिले कुरान होकर, और तुम खौर हुए तारिके कुरान होकर। जब मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया तो मुसलमान जिल्लत और पस्ती में चला गया,
اور جب تک مسلمان قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کر رہے تھے تو پوری دنیا پہ اللہ نے ان کو حکومت عطا کی، اور انہوں نے وہ حکومتیں کیوں جو ہے اس باغ ڈور کو کیوں سنبھالا، حکومت کو کیوں سنبھالا؟ تاکہ اسلام پھیلے، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ ان کو مال دولت اور زمینوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ تو انصاف کرنے والے لوگ، نماز قائم کرنے والے لوگ، زکات دینے والے لوگ اور نماز اور زکات کا حکم دینے والے لوگ تھے۔ ان کی فکر آخرت تھی، ان کی فکر لوگوں کی خیر خواہی تھی، لوگوں کو آخرت کے نقصان سے بچانا تھا ان کو۔ زمین پر انصاف، اور انصاف کو پھیلانا اور فساد کو ختم کرنا، نا انصافیوں کو اور گناہوں کو ختم کرنا، یہ ان کا مقصد تھا۔ آج اگر اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں مال نہیں آئے گا، اچھے لوگ بولیں گے نہیں نہیں مجھے مال نہیں چاہیے، اوکے، یا اچھے لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں میں حلال طریقے سے اگر محنت کروں گی تو مجھے اللہ تعالیٰ دے گا نہیں، اگر ایسا لگتا ہے، یا اچھے لوگوں کو لگتا ہے کہ مال آنے سے تو میں بری ہو جاؤں گی تو مجھے مال چاہیے نہیں، مال فتنہ ہے، تو مال آئے گا تو میں اللہ کو بھول جاؤں گی۔ اگر لوگوں کو ایسا لگتا ہے، اچھے لوگوں کو، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرو نا، اپنی سوچ ٹھیک کرو، اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو، نیتوں کو ٹھیک کرو اور ڈیسائیڈ کرو کہ مجھے اگر زندگی میں سمجھو سکولز بنانا ہے یا کالجز بنانا ہے یا یونیورسٹیز بنانا ہے یا مجھے ہاسپٹلز بنانا ہے یا پھر مجھے غریبوں کی خدمت کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، ان کے لیے کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو جابس ملے، ان کے لیے کارخانے بنانا ہے اور اس طرح سے تاکہ ان کو جاب ملے، وہاں پر وہ 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھ سکے، روزے بھی رکھ سکے، تو ان کے لیے مجھے ایسے کارخانے بنانا ہے، ہاں، تو کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ؟ دے گا نا اللہ تعالیٰ۔ پہلے ڈیسائیڈ تو کرو کہ تم کو کرنا کیا ہے، تمہیں وہ مال کیوں چاہیے، کس لیے چاہیے، کیسا استعمال کرو گے، کہاں لگاؤ گے، اور پھر اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرو اور کوششیں کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے۔ لیکن تمہارا مقصد ایک دم صاف ہونا چاہیے کہ تم کس مقصد سے وہ چاہتے ہو۔ اللہ بابرکت ذات ہے، اتنی برکت ہے نا کہ وہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے روزی میں، ہماری اولاد میں، سب میں برکت ڈال سکتا ہے، کیونکہ وہ جسے چاہتا ہے برکت دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا ہے۔ ہمارے وقت میں، ہماری صحت میں، سب میں برکت آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں جس سے برکت ملتی ہے؟ کیونکہ برکت، اللہ تعالیٰ تو بابرکت ذات ہے، کیا ہم قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے، کیونکہ سنتوں پہ جب ہم چلیں گے ہماری زندگی میں برکت آئے گی۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سالوں میں اتنی برکت آئی کہ پورا جزیرت العرب مسلمان ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، اتنی برکت، اور اسلام پھیلتا ہی چلا گیا، اتنی برکت۔ تو برکت تو اللہ کے ذات میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ برکت عطا کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری سوچ اللہ کے بارے میں کیسی ہے، اور ہم اس کی برکت کو پانے کے لیے کیا اچھی اچھی نیتیں بنا کے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، بات یہ ہے، اوکے۔ تو اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ، یعنی کہ نیتوں کی بھی بات ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ بہت بابرکت ذات ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کی بادشاہی، جو چاہے اللہ سے مانگو، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، جسے چاہے دے گا۔ لیکن نیت، آپ کی نیت کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے، کیوں کیوں مانگ رہے ہو، کیا کرو گے وہ پا کر، یہ امپورٹنٹ ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نہیں دیتا کسی کسی کو، کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ اس کو اگر دیں گے تو پھر وہ اس وجہ سے وہ اللہ کا نافرمان نہ بن جائے۔ تو پہلے نا اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو کہ اللہ انشاءاللہ تو مجھے عطا کر، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گی۔ اپنے مائنڈ سیٹ کو بناؤ کہ اللہ یہ سب کچھ پا کر بھی نا کبھی تکبر نہیں کروں گی، عاجزی کروں گی، کبھی اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دوں گی، ہمیشہ اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ آپ کو دوں گی، اور اس کو آپ کو راضی کرنے کے راستے میں لگاؤں گی، اللہ تیری مخلوق کی خدمت میں لگاؤں گی۔ آپ ایسی نیتیں تو بناؤ انشاءاللہ، پھر آپ دیکھو کس طرح برکتیں آتی ہیں، اوکے۔ اور آپ دیکھیں
صبح شام کے اذکار، بسم اللہ، اس میں نا بہت برکت ہے. آپ کوئی بھی کام بسم اللہ سے شروع کرو، پھر اپنی زندگی میں برکتیں دیکھو. کوئی بھی کام یعنی اچھے کام، ٹھیک ہے نا، اچھے کاموں سے پہلے بسم اللہ بولی جاتی ہے. اور جس کو عادت ہو جائے نا بسم اللہ بول کے کام کرنے کی، اس سے برے کام ہو ہی نہیں پائیں گے. کیونکہ وہ جیسے ہی ہر کام سے پہلے بسم اللہ بولے گا، اور اس کو فیل ہو جائے گا کہ میں غلط کام کیسے کر سکتے ہیں، بسم اللہ بول کے بچ جائے گا وہ غلط کاموں سے. اور بسم اللہ پڑھ کے جو اچھے کامیں کرے گا، اس میں ایک بہت برکت آئے گی، اس کا انجام بہت اچھا ہوگا. سبحان اللہ. تو اللہ کے نام میں بھی برکت ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی ذات میں، نام میں، جو کچھ اللہ سے جڑ جاتا ہے نا اس میں برکت آ جاتی ہے. تو آپ دیکھیے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے. کیا کہا اللہ نے؟ وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کھڑے بت ہے یا لیٹے ہوئے بت ہے، بت تو بت ہے. یہ بات یاد رکھو. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کھڑے ہوئے جو ہے نا وہی بت ہے، جو لیٹے ہوئے ہے وہ بت نہیں ہے. بت تو بت ہی ہے، کھڑا ہو یا لیٹا ہو، درخت ہو، پتھر ہو، پلاسٹک ہو، کچھ بھی ہو، بت تو بت ہی ہے. اوکے. تو وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ علم بھی رکھتے ہیں. اوکے. تو اللہ تعالیٰ کس کو الاؤ کرے گا سفارش کرنے کے لیے، اور کس کے لیے کرے گا؟ جس جس سے اللہ راضی ہوگا. اوکے. جو دنیا میں حق کی گواہی دیں گے نا، لا الہ الا اللہ، حق کی گواہی دنیا میں دیں گے، لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے، لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیں گے، ہے نا. ان کے پاس دین کا علم ہے، ان کو پتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، اور اسی بات کا جو دعوت ہے وہ لوگ لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ان لوگوں کے لیے سفارش کا اجازت دے گا جو دنیا میں کلمہ پڑھتے تھے اور کفر، شرک اور بدعت سے بچتے تھے، منافقت سے بچتے تھے. اوکے. کفر، شرک اور منافقت سے بچتے تھے. ان کے لیے ایک بات یاد رکھو میری بہن، کفر، شرک اور منافقت والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. جنت صرف ایمان والوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ جو سفارش کا اختیار ملنے والا ہے جن کو، وہ کون ہے؟ سفارش کرنے والا بھی ایمان والا، اور جس کے لیے سفارش کی جائے گی اللہ کی اجازت سے وہ بھی ایمان والا، دونوں ایمان والے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیے، جب سفارشوں کے بعد میں پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، ان کے اندر رائے دانے برابر ایمان ہوگا، تو اللہ ان کو نکالے گا بغیر سفارش کے. ان کے اندر رائے دانے برابر ایمان ہوگا اور کوئی ان کی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ان کے رائے دانے برابر ایمان کی وجہ سے ان کو بالآخر جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے گا. اور وہ حدیث اتنی پاورفل ہے کہ اس حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ وہ پورا جل چکا ہوگا، ایک دم ٹوٹلی جل کے خاک. اور اس کو اللہ تعالیٰ جب نکالے گا جہنم سے تو اس کو نہر حیات میں اس کو یہ کرے گا. تو جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے بعد میں وہ یعنی کہ ابھی جنت میں وہ داخل نہیں ہوا ہوگا، تو نا وہ اللہ سے التجا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا بس جنت کے گیٹ کے پاس کھڑے رہنے کا موقع دے دو، اتنا مجھے قریب کر دو بس. ایسے وہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے. وہ حدیث آپ لوگ پڑھنا، بڑی بڑی خوبصورت وہ حدیث ہے کہ پہلے وہ کہے گا ادھر اللہ تعالیٰ اتنا دے دو، پھر کہے گا اتنا دے دو، پھر کہے گا اتنا دے دو. تو یہ جو آخری جنتی ہوگا تو بالآخر جب وہ بار بار اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا اور آگے کر دو، تھوڑا اور آگے، تھوڑا اور آگے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اچھا تجھے جنت چاہیے؟ تو وہ کہے گا ہاں کتنی چاہیے؟ تو سبحان اللہ وہ بتائے گا کہ اس کو کیا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا جا، یہ بھی اور اس کے ساتھ 10 زمینیں، ایک نہیں
تیرے لیے 10 زمینیں، آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ 10 زمینوں جتنی بڑی جنت دے گا. آپ سوچو اللہ کی رحمت کتنی ہے. لیکن رائی دانے برابر ایمان کے لیے نا انسان کے اندر نا رائی دانے برابر تکبر نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو رائی دانے برابر بھی نا بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. عاجزی ہونا چاہیے اور برائی کو برائی سمجھنا چاہیے. جو برائی ہے، جو اللہ کے نزدیک جس چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جس چیزوں کو اللہ نے گناہ قرار دیا ہے، ظلم اور زیادتی قرار دیا ہے، اس کو ہم نے ماننا چاہیے کہ وہ غلط ہے. جو غلط ہے اللہ کے نزدیک وہ غلط ہے. جو انسان نہیں مانتا، جس کو اللہ نے غلط قرار دیا، اس کو اگر کوئی غلط نہ مانے تو اس کے اندر رائے دانے برابر بھی ماننے. اوکے میری بہن، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.